جی پیراگراف 4. آن دا نائٹ آف مائگریشن ہجرت کی رات. آن دا نائٹ آف مائگریشن ہجرت کی رات a tribal chief ایک قبائلی سردار of the disbelievers کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل he was also the uncle of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے. دیکھیں چچا تھے لیکن اتنے بڑے دشمن، اتنے بڑے ورسٹ اینمی بن چکے تھے اس وقت جب وہ اسلام کا درس دینے کے. یہی یہاں پہ اب بھی کرنٹلی سچویشن ہے کہ جو بھی توحید کا درس دیتا ہے، حقیقت کا درس دیتا ہے، تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو آن دا نائٹ آف دا مائگریشن ہجرت کی رات جب انہیں پتہ چلا گیا وہ چلے گئے ہیں، تو اس کے وقت وہ اپنا جو ان کے سورسز تھے اس کی مدد سے وہ کوشش کر رہے تھے انہیں ڈھونڈنے کی. ٹرائبل چیف ایک قبائلی سردار آف ڈس بلیورز کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل ان فٹ آف فیوری. یہ فریز ہے، اس کا مطلب ہے دورہ طیش میں، غصے کے عالم میں، بہت زیادہ غصہ، اس کا سر گما ہوا تھا. فٹ آف فیوری ہیڈڈ ٹو ورڈز حضرت ابو بکر صدیق's ہوم. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف آیا. ہیڈڈ کی طرف آیا یعنی ان کی طرف، اس گھر کی طرف آیا. ان فٹ آف فیوری دورہ طیش میں، غصے کے عالم میں. یہاں پہ یہ لفظ ہے حضرت ابو بکر صدیق's ہوم. صدیق's یہ جو ایس لگا ہوا ہے اور اوپر ایک جو آپ کو ایک سمبل نظر آ رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایپوسٹرافی گرامر لینگویج میں. اٹ مین کاکی کے، اور یہ ہوم اور اس کے درمیان ایک ریلیشن ہے اور یہ پوزیسونیس کو بھی شو کرتا ہے. تو نیکسٹ سینٹینس ہے ہی بیگن ٹو ناک. اس سے پہلے یہاں پہ کویشچن ہے what do you understand by the phrase in a fit of fury. In a fit of fury it means you are extremely worried, extremely furious. Okay, he began to knock. انہوں نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. یہاں پہ ہم نوک کا میننگ دستک نہیں کریں گے، دستک بڑا سافٹ سا ورڈ ہے. نوک یعنی غصے کے عالم میں وہ کھٹکھٹا رہا تھا. یہ بیگین، اس نے شروع کر دیا ٹو نوک ایٹ دا ڈور وائلنٹلی. غصے کے ساتھ، شدت کے ساتھ اس نے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا. ایڈریسنگ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ہی ڈیمانڈڈ، اس نے مطالبہ کیا، ویئر از یور فادر، تمہارے باپ کدھر ہیں. شی پولائٹلی ریپلائڈ، انہوں نے شائستگی سے جواب دیا. یہ دیکھیں، یہ ہے ذہانت کہ جب آپ سے کوئی غصے میں بات کرتا ہے اور آپ اس سے اگر پیار سے بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کا غصہ خود ہی ختم کر دیا ہے. اگر ایک انسان غصے سے بات کر رہا ہے اور آپ بھی اس سے غصے سے بات کر رہے ہیں تو پھر تو آپ غصے کو ہوا دے رہے ہیں. تو کبھی بھی خون کو خون سے صاف نہیں کیا جاتا، ہمیشہ خون کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے، ہمیشہ غصے کو پیار سے مارا جاتا ہے. تو جب انہوں نے غصے سے مطالبہ کیا، ویئر از یور فادر، تمہارے باپ کدھر ہیں، شی پولائٹلی ریپلائڈ، انہوں نے شائستگی سے جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیوں کر علم ہوگا، مجھے کیسے علم ہوگا. دس ریسپانس شوز دا وزڈم اینڈ کریج آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو جواب تھا، دس ریسپانس، یہ جواب، شوز اظہار کرتا ہے، دکھاتا ہے، دا وزڈم عقل مندی، اینڈ کریج اور حوصلہ مندی، آف حضرت اسما. یہ جواب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی، عقل مندی اور کرج یعنی حوصلے کو اور حوصلہ کا اظہار کرتا ہے، دکھاتا ہے، شو کرتا ہے. شی ڈیڈنٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اسٹیٹمنٹ بات کرنا، شی ڈڈ ناٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، دیٹ وڈ گیو ہم اے کلیو، جو اسے کوئی سراغ دیتی. انہوں نے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ابو جہل کو کوئی کلیو ملتا، کوئی سراغ ملتا. شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن، انہوں نے بڑی سادگی سے جواباً سوال کر دیا. پوزڈ کر دینا، عائد کر دینا، کاؤنٹر کویسچن جواباً، کاؤنٹر اٹیک کہتے ہیں نا، جواباً اٹیک کر دینا. کویسچن، کاؤنٹر کویسچن، جواباً سوال کر دیا. دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل، جس نے ابو جہل کو غصہ دلا دیا. انفیوریٹڈ، غصہ دلا دیا. ہی سلیپڈ حضرت اسماز فیس، انہوں نے، یہ دیکھیں اگین ایپوسٹرافی، ہی سلیپڈ حضرت اسماز فیس، انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا. سو ہارڈ، اتنی سختی سے، اتنی زیادتی سے، دیٹ ہر ایئر رنگ فیل آف، کہ ان کی کان کی بالی گر گئی. بٹ شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ، لیکن وہ مستقل مزاج رہی. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، اور انہوں نے راز فاش نہیں کیا، راز افشا نہیں کیا. ان کے جواب نے ان کا جو جواباً سوال تھا اس نے ابو جہل کو غصہ دلا دیا
اور اس نے ان کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا، تھپڑ رسید کیا کہ ان کی کان کی بالی دور جا گری، لیکن وہ مستقل مزاج رہی اور انہوں نے راز فاش نہیں کیا، راز افشا نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ تھپڑ یا اس طرح کی مار پٹائی میں بھی جو اس طرح کی خفیہ باتیں ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہاں یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں یہ چیز آتی. جب دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک جنگ ہوتی ہے کہ جو حقیقت ہے، جو کسی کی زندگی بچانے والا مسئلہ ہے. اور یہاں پہ تو ان کے فادر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دو جہانوں کی رحمت ہیں، تو ان کے لیے ایک آدھ تھپڑ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. آج انسانی حقوق کے علمدار اور موم بتی والے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے ٹاپکس پر باتیں کرتے ہیں. وائی واز ابو جہل فیوریس؟ ابو جہل غصے میں کیوں تھا؟ تو اس کا جواب ڈیفینیٹلی یہی بن رہا ہے کہ چونکہ اسے جو توقع تھی، جس توقع کے ساتھ، جس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آیا تھا، وہ اس کی توقعات پوری نہیں ہوئیں. وہاں پر وہ انہیں ملے نہیں ہیں، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ ان کو کاؤنٹر کویشچن کر رہی ہے، تو اس لیے وہ غصے میں آ گئے ہیں. 5 پیراگراف. ہر گرینڈ فادر، ان کے دادا جان حضرت ابو قحافہ واز اے ڈس بلیور ایٹ دیٹ ٹائم. ان کے دادا جان حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم ڈس بلیور یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت. ہی واز ویری اولڈ اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ. وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے. یہ بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے باپ بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، جن کے بیٹے بھی صحابی. ٹھیک ہے. تو ہی واز ویری اولڈ، وہ بہت بوڑھے تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور نابینا ہو چکے تھے. ہی سیڈ ٹو ہر، انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اسما آئی تھنک ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ. مجھے لگتا ہے، میرا یہ خیال ہے، آئی تھنک میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر ساری دولت اپنے ساتھ لے گئے. ٹیکن لے گئے آل دا ویلتھ، ساری دولت. لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمپٹی ہینڈڈ، آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑ کر ساری دولت اپنے ساتھ لے گئے. مجھے لگتا ہے ایمپٹی ہینڈڈ اینڈ ہیلپ لیس، خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار یا بے بس، آپ کو اور باقی تمام بچوں کو چھوڑ کر وہ ساری دولت اپنے ساتھ لے گئے. ایٹ دس، اس وقت، شی انسٹنٹلی رین، وہ فوراً سے دوڑی، بھاگی. ٹو اے کارنر، ایک کونے کی طرف، آف دا ہوم، گھر کے کونے کی طرف. اس وقت وہ فوراً سے دوڑی، بھاگی. شی گیدرڈ سم پیبلز، اس نے وہاں پہ کچھ سنگریزے اکٹھے کیے. اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیولز، اور انہیں، ان سنگریزوں کو، ان پیبلز کو اس جگہ پر رکھ دیا جہاں پر اس کا باپ رقم اور جواہرات وغیرہ، جیولز وغیرہ، ہیرے وغیرہ رکھا کرتے تھے. شی کورڈ اٹ ود اے پیس آف کلاتھ، اور اسے ایک کپڑے سے لپیٹ دیا، ڈھانپ دیا. کم گرینڈ فادر لک، آؤ دادا جان دیکھو. ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، آؤ دیکھو، وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. ہی ٹچڈ دا کلاتھ اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز، انہوں نے اس کپڑے کو چھوا اور محسوس کیا کہ یہ مکمل طور پر سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ، کنسرن اضطراب، بے چینی، ان کا جو کنسرن تھا، جو اضطرابی تھی، جو بے چینی تھی، واز ایلیویٹڈ، اس کی شدت میں کمی آ گئی. اینڈ ہی فیلٹ ریلیوڈ، اور انہوں نے پرسکون محسوس کیا، ٹو نو دیٹ ابو بکر صدیق ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، یہ محسوس کیا، پرسکون محسوس کیا یہ جان کر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دولت گھر پر ہی چھوڑ کر گئے ہیں. یہ جان کر، اس کو ہاتھ لگا کر کپڑے کو، چونکہ وہ نابینا تھے تو انہوں نے یہ محسوس کیا سب کچھ موجود ہے. جب انہیں یہ پتہ چلا تو انہوں نے ریلیوڈ یعنی پرسکون محسوس کیا. 6 پیراگراف. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز امانگ اس دا ارلی فیو ہو ایکسیپٹڈ اسلام. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی چند لوگوں میں سے تھی، ان کا شمار ان ابتدائی چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا. شی واز دا ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق اینڈ دا اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. اسٹیپ سسٹر، سوتیلی بہن تھی. شی واز دا وائف آف حضرت زبیر بن عوام، حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی. اینڈ دا مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی. شی ڈائڈ ایٹ دا رائپ اولڈ ایج آف اباؤٹ 100 years، اور وہ انہوں نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر یوز ٹو سے دیٹ
he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha and his mother رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت عبداللہ بن زبیر یہ کہا کرتے تھے دیٹ ہی ہیڈ ناٹ سین اینی بڈی مور جنرس، کہ انہوں نے کسی بھی انسان کو اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی بھی انسان کو زیادہ فراغ دل اور سخی نہیں پایا. جنرس، سخی اینڈ اوپن ہارٹڈ. فراغ دل، سخی یا فراغ دل وہ ہوتے ہیں جو غریب بھی ہو جائیں تو امیر ہوتے ہیں. جو غریب بھی ہو جائیں ان کا دل امیر ہوتا ہے. وہ ہمیشہ بانٹتے ہیں. وہ کبھی ان کے پاس نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں آگے یہ دیکھیں. حضرت اسماء واز سو جنرس. حضرت اسماء اتنی سخی تھی، اتنی فراغ دل تھی دیٹ شی سولڈ ہر انہیریٹڈ گارڈن، کہ انہوں نے اپنے ورثے میں ملنے والا، ان کو وراثت میں ملنے والا جو گارڈن تھا، جو باغ تھا، وہ انہوں نے بیچ دیا. اس سے نیکسٹ پیج پر جانے سے پہلے یہ کویشچن جو ہے، واٹ آر دا ادر ورڈز یو کین یوز فار ایکسیپٹیڈ، وہ کون سے دوسرے الفاظ ہیں جو آپ ایکسیپٹیڈ کی جگہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی چیز کو جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، امپریس ہوتا ہے، اور اس طرح کے آپ سینونیم اس کے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے، نوٹ دا سیکوینس آف ایونٹس ان دا ٹیکسٹ، کلاسیفائی اینڈ آرگنائز دا مین ٹریٹس آف دا حضرت اسماء. تو اس یونٹ کے اندر جو ایونٹس کی جو ہیرارکی ہے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں، اس کی ہیرارکی کو، اس کو ترتیب کو، اور اس میں جو میجر ٹریٹس ہیں حضرت اسماء کی ان کو ہائی لائٹ کریں. یہ آپ کی ایکٹیویٹی بیس ورک ہے، تو یہ آپ ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو وراثت میں جو باغ ملا تھا، جو گارڈن ملا تھا، اس کو انہوں نے بیچ دیا. اینڈ گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور اینڈ دا نیڈی، اور ساری کی ساری جو دولت تھی وہ انہوں نے غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو دے دی، بانٹ دی. ٹھیک ہے. نو بڈی ایور ریٹرنڈ ایمپٹی ہینڈڈ فرام ہر ڈور اسٹیپ، کوئی بھی انسان ان کی چوکھٹ سے، ان کے ڈور اسٹیپ سے خالی ہاتھ نہیں مڑا. نو بڈی ایور ریٹرنڈ، کبھی بھی ریٹرنڈ واپس نہیں آیا، واپس نہیں مڑا. ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ، فرام ہر ڈور اسٹیپ، ان کی چوکھٹ سے، ان کی دہلیز سے. حضرت اسماء will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسماء ہمیشہ اپنی بہادری، اپنی جرت، اپنی سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی. She had resolute faith in Allah Almighty. ان کو اللہ کی ذات پر پختہ یقین تھا. resolute، پختہ عزم، یقین تھا. ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. ان کی زندگی ہمیشہ ہم سب کے لیے روشنی کا مینار رہے گی، روشنی کا محور رہے گی، منبع رہے گی. تو یہ آج کی ہماری جو خواتین جو ویسٹ کی طرف دیکھتی ہیں یا انڈیا، ہالی ووڈ، بالی ووڈ سے متاثر ہوتی ہیں، ان کو ان کی سیرت پڑھنی چاہیے. اور ہماری پشت پر اتنی بڑی تہذیب، اسلامی تہذیب، جس میں ایک سے ایک بڑھ کر ہیرو ہے، جن کی سیرت، جن کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین ماڈل ہے، نمونہ ہے. تو یہ آج کے جو ہیرو ہیں، جو بالی ووڈ، ہالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں، ان کو فالو کرنے کی بجائے ہمیں ان کی سیرت، ان کو فالو کرنا چاہیے. ہماری خواتین کی زندگیوں میں بھی انقلاب آ جائے، سملرلی ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کی زندگیوں میں بھی. تو اس یونٹ کا تھیم، اور اس سے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. دا تھیم آف دا یونٹ از ٹو اپریشیٹ دا انٹیگریٹی اینڈ ویلر آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فار دا کاز آف اسلام. اس یونٹ کا مقصد بیسیکلی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی جو اسلام کے لیے ایک نیک مقصد کے لیے جو ان کی بہادری ہے اور جو ان کی سالمیت ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی تعریف کرنا. شی از دا رول ماڈل فار دا مسلم امہ. وہ مسلم امہ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں، نمونہ ہیں. ڈیو ٹو ہر موڈیسٹی، اپنی جاہ و جلال، اپنی شان و شوکت، ٹروتھ فلنس، اپنی سچائی، دیانتداری، پرہیزگاری، بہادری اور سخاوت کی وجہ سے وہ مسلم امہ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں. تو ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو.